بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید میں خواب اور اس کی تعبیر کی اصل کہاں پر پائی جاتی ہے اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس 10ویں سورت اس کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ بے شک ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ حدیث یہ قرآن مجید کی آیت، اور اب اس کی میں تفسیر کرنے لگا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، کتاب التفسیر۔ اس میں اس آیت کی عنوان سے ایک باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ یونس کی کہ بشارتیں ہیں لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی اے ابو درداء، تمہارے علاوہ ایک شخص نے مجھ سے اس سے متعلق سوال کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو درداء تمہارے علاوہ کسی نے اس سے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس سے مراد نیک خواب ہیں، اچھے خواب ہیں جس کو ایک مسلمان دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے یہ رؤیا صالحۃ یراھا المسلم، جس کو مسلمان دیکھتا ہے یہ نیک خواب ہیں، سچے خواب ہیں۔ تو گویا قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں کہ قرآن نے کہاں کہاں پر خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر کیا، بیان کیا، تاکہ پورا قرآن مجید کی روشنی میں منصوص انداز میں، نصوص کی روشنی میں ہم اس نقطہ نظر کو سمجھ سکیں۔ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، قرآن مجید کی روشنی میں، اور ساتھ تاریخ کو بھی اگر شامل کر لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو واضح علم تعبیر کو وضع فرمانے والا، اور وہ ہستی جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تعبیر کا علم سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو موجد کے طور پہ، اس فن کے موجد کے طور پہ ذکر فرمایا۔ سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب عطا فرمائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعبیر خواب عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت یوسف نے خود بھی بیان فرمایا کہ میرا رب وہ ہے میرے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تم نے مجھے علم تعبیر خواب عطا فرمایا اور علم تعبیر خواب سکھایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس میں انسانیت کا احیاء، انسانیت کا ابلاغ ہوا، اس فن کا ابلاغ جو انسانیت میں ہوا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے ہوا، اور اس کا آغاز بھی قرآن مجید ہی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف سے اس کا ابلاغ ہم نے کیسے کیا۔ پہلے میں نے بتا دیا اس کی اصل قرآن میں کیا ہے، اور حدیث سے اس کی شرح حضور کی قول سے۔ پھر بتا دیا کہ یہ فن جو آغاز حضرت یوسف سے ہوا اور قرآن میں کہاں پر ہے۔ پھر سورہ یوسف میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کے حوالے سے ایک مشہور اور قصہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی نفسانی خواہش پوری نہ کی، اور اس کے باعث حضرت یوسف کو قید خانے میں، جیل خانے میں قید کر دیا گیا آپ کو، تو وہاں پر 2 قیدی تھے جن کو خواب آئے، حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں تھے، ان کو خواب آئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب بیان کیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ہر 2 کو ان کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ آپ نے بتا دیا کہ ایک کا خواب یہ تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا تھا، اور دوسرے نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور مجھے یہ دکھایا گیا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور ان روٹیوں کو پرندے کھا رہی ہیں۔ یہ دونوں قرآن مجید نے بیان کی۔ تو حضرت یوسف سے انہوں نے عرض کی کہ آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے میرے صاحبوں، اے میرے رفیقوں، اے میرے جیل کے رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا یعنی عزیز مصر کا ساقی بنے گا، اس کو پانی پلانے والا، اور واپس اس کی خدمت میں چلا جائے گا اور اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا، اور دوسرے جس کے سر پہ روٹیاں والا خواب تھا، فرمایا دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ کھائیں گے، اس وقت تک اس کو لٹکایا رکھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ یہ سارا قصہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آگے اس فن کو قرآن کی نصوص کی روح میں اگر دیکھیں تو آگے یہ فن چلتا ہے کہ پھر وہ شخص جس کو خواب آیا، حضرت یوسف نے تعبیر بتائی اور وہ واپس جا کے بحال ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا تھا کہ تم جب واپس اپنے عزیز مصر، اپنے آقا کے پاس جانا تو ان سے میرا تذکرہ کرنا،
وہ بھول گیا یہ تذکرہ کرنا۔ جب وہ بھول گیا تو وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ عزیز مصر جو تھا، مصر کا سربراہ یا فرما روائے مصر جو تھا، اس کو خواب آیا، اور اس نے اپنے تمام جو معبران، وہ خواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اس نے یہ دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 جو ہیں موٹی تازہ گائیں کو کھا رہی ہیں، اور ساتھ اس نے دیکھا کہ 7 سبز اور خشک بالیاں، یہ اس نے دیکھا۔ تو بہت سارے معبران جو تھے، تعبیر بتانے والے مصر میں، جادوگر جو تھے، ان کو بلا لیا گیا، وہ سارے کے سارے تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے۔ اسی اثناء میں وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی قید سے چھوٹ کے آیا تھا، اس کو یاد آیا کہ یہ تو حضرت یوسف بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا، اور میں بھول گیا تھا۔ تو انہوں نے آ کے، اس شخص نے آ کے پھر جو فرما روائے مصر تھا یا عزیز مصر تھا، اس کے سامنے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر ان کے پاس ہو سکتی، جس کو پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کے خواب کی تعبیر کو یوں بتایا کہ تم لوگ 7 سال اپنی عادت کے مطابق کھیتی بوگے، اور جس قدر تم کاٹو گے اس کو بالیوں میں محفوظ بطور ذخیرہ محفوظ رکھنا، اور اس میں سے تھوڑی اپنے کھانے کے لیے استعمال میں لانا۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط ہوگا، جن میں گزشتہ 7 سال کا جمع کیا ہوا اناج استعمال میں لایا جائے گا۔ یہ پوری حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی۔ یوں قرآن مجید نے خواب بھی بیان کیے، خواب کی تعبیر بھی بیان کی، اور تعبیر بیان کرنے کا شرف بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کو نصیب ہوا۔ تو یہ نص قرآنی کی صورت میں یہ فن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب اس کا کوئی جادو ٹونے کی طرح کی چیز ہے، نہیں، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور اس کو بیان کرنا بھی سنت انبیاء ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک خواب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ فتح 48ویں سورت ہے، سورہ الفتح، اور اس کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ مکہ میں داخل ہو رہی ہیں اور طواف مکہ کر رہے ہیں، اور اس نوعیت کا خواب تھا۔ وہ اس کی پھر تفصیلات ہیں کہ ابتداً صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ ابھی اگلے ہی سال یا چند دنوں میں پورا ہونے والا ہے، لیکن وہ اللہ نے اپنے ایک وقت کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ تو اس کا تذکرہ ہے جس کو پھر اللہ رب العزت نے سچ کر دکھایا۔ تو حضور کے خواب کا تذکرہ بھی ہو گیا سورہ الفتح میں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم نے خود اس کی تعبیر بھی اس میں بیان کی، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کی، خواب اور پھر تعبیر۔ یہ سورہ الصافات آیت نمبر 101 تا 107۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب آیا کہ وہ، آپ نے فرمایا انی آرا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اور پھر یہ خواب ریپیٹڈلی آ رہا تھا، تفسیرات میں اس کی تفسیروں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے وہ کیا، اور پھر اس کے بعد اگلا پورا معاملہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر گزرے۔ سورہ الصافات یہ آیت 101 سے آیت 107 تک۔ یوں پورے قرآن مجید میں ہم نے نصوص کی روح سے ایک جائزہ لے لیا کہ قرآن مجید میں خواب بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید میں خواب کی تعبیرات بھی بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید میں کچھ خواب خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، کچھ دیگر لوگوں کے تھے اللہ رب العزت اس کو کوٹ فرمایا قرآن میں۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ہے جو بعد میں اس کی تعبیر عملاً سچ ثابت ہوئی، پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے جس کی پھر انہوں نے خود تعبیر کی۔ یہاں پر ہم اس گفتگو کا اختتام کریں گے، اور یہاں پر ہم آج اس بات کو ثابت ہم کر چکے کہ خوابوں کا علم جو ہے یہ ایک مستند چیز ہے جس کی اساس قرآن میں موجود ہے، اور اس کی تعبیر یہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور ہم نے منصوص طریق پر اس سے جو رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے، وہ ہم نے آج کی گفتگو میں بیان کر دی۔